अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ख़वातीन और हज़रात, वक्त ज़ाया किए बग़ैर द प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यानी माह अप्रैल के लिए जो मेरी इल्मी अंदाज़ा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं शुरू करता हूँ कि अप्रैल का महीना 12 ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा होगा। नंबर 1 पे है एरीज़ यानी बुर्ज हमल। एरीज़ वालों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश या डिज़ायर पूरी होने का इम्कान है, और वो चीज़ें जो आपकी कुछ अरसे से अटक रही थी उनमें मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगी, और बहुत से उलझे हुए काम में कुछ सुलझाव आना शुरू हो जाएगा। शिराकती या पार्टनरशिप में अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। घरेलू माहौल में एक पॉजिटिव चीज़ें पैदा होना शुरू होंगी, और रिलेशंस रिश्तों में मज़बूत तब्दीलियां आने का इम्कान बनेगा। माली हवाले से तो माशाल्लाह अच्छा होगा, कोई ना कोई आगाज़ पड़ जाएगा। अगर आप कोई अपनी सर्विस में तब्दीली चाह रहे हैं, असाइनमेंट में चेंज चाह रहे हैं, तो कोशिश करें इस महीने में उसके पूरा होने का इम्कान है। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से आपको पॉजिटिव चीज़ें सुनाई देंगी। एक चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है, अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, बाकी अल्लाह ताला आप पर इंशाअल्लाह मेहरबान रहेगा। अब दूसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, कुछ अननेसेसरी चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और इस महीने अगर मैं आपको एक बात कहूँगा, वैसे तो अल्लाह बेहतर करने वाला है, अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें, वरना अल्लाह ना करे ब्लैकमेल होने का इम्कान बन सकता है। और थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा, वरना आपके लिए कोई परेशानी या कोई मेंटली ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हो सकते हैं। अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर की बात को ध्यान से सुनिएगा। वालिदैन के साथ थोड़े मामलात में ऊंच नीच हो सकती है, तो वो नरमी, वो तो खैर हमारा मज़हब भी कहता है। दुश्मनों पर ख़ास तौर पर आपको विजिलेंट होना चाहिए। एक जिसे कहते हैं ना, दिमाग के अंदर ये मत भूलिए कि ये मेरा एनिमी है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ड्राइविंग, इसमें कोई लापरवाही ना करिएगा। अच्छी चीज़ ये भी है आपके साथ कि आपकी अगर कोई लाइबिलिटी या कर्जा है तो उसमें को जो है गिरावट, या उसमें आप कुछ ना कुछ कर्जा पे ऑफ कर सकते हैं। दूसरों के मामलात में दखल ना दीजिएगा, वरना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और एक अच्छी चीज़ ये भी है आपके साथ कि आपको अगर कोई पुराना रोग या पुरानी बीमारी है तो उसके लिए बेहतरीन इलाज, अच्छा मुआलिज मिल सकता है आपको। और इसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ें अप एंड डाउन के साथ चलती रहेंगी। सफ़र का प्लान ज़रूर करेंगे, लेकिन सफ़र जो है उसमें इल्तवा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये कहूँगा कि बहुत सी नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ास कर पे तौर पे काम के हवाले से। और आपके अगर आप बीमार हैं तो उसमें बेहतरी होने की, यानी सेहत की तरफ आप जाना गामजन शुरू हो जाएंगे। और नए काम को शुरू करने के लिए भी ये अच्छा वक्त है। थोड़ा सा आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है। गुस्सा खामखा आ सकता है, कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है, मगर काबू रख पाने की कोशिश कीजिएगा। इज़्ज़त के हवाले से, रिकॉग्निशन के हवाले से, एन एस पर डिज़ायर, कोई असाइनमेंट की तब्दीली या कोई ट्रांसफ़र, ये भी इम्कान है। और मज़हब की तरफ थोड़ा सा रुझान बनेगा। ये भी मुमकिन है कि मज़हब की तरफ आपका जाने का, मज़हबी मकामात की तरफ जाने का कोई प्लान बने। और बहुत सारी चीज़ों में आपको एक रूहानी सुकून महसूस होगा, और अपने घर वालों को भरपूर वक्त देने का भी आपको बहुक्म अल्लाह मेरे पंचन पाक के सदक़े मौका मिलेगा। तो चीज़ें मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। अब चौथा बुर्ज है हमारा सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को कहूँगा, बेचारे कैंसर वाले सोचते होंगे बहुत दिनों से हुमायूं साहब जो है मैं, ये मेरी एक मजबूरी है, मैं क्या करूं, जो होगा वो बताना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें माली एतबार से थोड़ी सी आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। और
آپ کو بھی اب اپنی زندگی کو بیلنس کرنا چاہیے، یعنی آمدنی اور خرچوں کے اخراجات کو متوازن لے کے چلیں اور غیر ضروری خرچوں سے پرہیز کریں۔ کچھ الیکٹرانکس کی ایکوپمنٹ یا الیکٹرانک جو آپ کے برقی آلات ہیں ان میں کوئی خرابی یا ان کی مرمت پہ خرچے کا امکان نظر آتا ہے اس مہینے میں، اور کوئی غفلت، کوئی کوتاہی مت کیجیے گا، ورنہ پھر اس کی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو مداوع کرنا پڑے گا، یعنی اس کا بھرپائی کرنی پڑے گی اس کا جو آپ نے کیا ہے۔ اور اپنے گھریلو معاملات میں کسی تیسرے کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں، خود باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو سلجھانے کی کوشش رکھیں، اور اپنی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں سننے سب کو، لیکن بولتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی ہے، اور تھوڑا سا اپنے اسٹمک ریلیٹڈ پرابلم کا خیال رکھیے گا، یعنی پیٹ سے متعلق۔ اچھا جی، ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ گھریلو ماحول میں آپ کے بہتری آئے گی، لیکن آفیشیل کاموں میں یا پروفیشنل کاموں میں تھوڑی سی سختی رہے گی، یا اوور برڈن ہو سکتے ہیں آپ، یا اوور اسٹریس ہو سکتے ہیں، اور آپ کیونکہ بنیادی طور پہ خود بادشاہ ٹائپ آدمی ہیں، موڈی آدمی ہیں، تو تھوڑا سا اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کیجئے۔ اور وہ مجھے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ایک یاد آ جاتا ہے کہ اپنا خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو، اور جب غصہ یا مایوسی کی کیفیت میں ہو تو کبھی فیصلہ مت کرو۔ دونوں ایسی کیفیتیں ہیں جن میں آدمی غلط ڈیسیشن لے سکتا ہے۔ اور ڈرائیونگ میں آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے، اپنی ٹانگ، اپنی کمر، بیک کا خیال رکھنا ہے۔ البتہ محبت، رومانویت کے معاملات میں کچھ چینجز یا کچھ بہتری ہونے کے امکان بنیں گے۔ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ آؤٹنگ یا باہر جانے کا یہ تفریح کا امکان بن سکتا ہے، اور یعنی آپ اپنی سوشل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو لائف کو بھی ٹائم دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مالی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، اور آپ نے کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ نہ کریے گا جس کو بعد میں پورا کرنا مشکل پڑ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو اگر آپ سفر کے خواہش مند ہیں یا ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً اس کی پلاننگ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اپریل کے مہینے میں چیزیں آپ کے حق میں مثبت اور بہتر ہو سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں۔ دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ٹکر چل رہا ہے، پٹی چل رہی ہے کہ میرا سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں اور میرا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، جھوٹی، جس میں چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ لنکڈ آن ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے فیک میرے نام سے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے۔ تو وہ سب ان چیزوں سے دور رہیں اور ان سے پرہیز کریں، وہ سب فیک ہے۔ اور میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ ARY کے علاوہ میرا کہاں آفس ہے۔ تو خواتین و حضرات، لیو پہ ختم کیا تھا، اب ہمارا 6واں برج ہے برج سملہ۔ سملہ والوں کے لیے میں کہوں گا ماشاءاللہ سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نئی اپرچونیٹی زندگی میں آ رہی ہے۔ جو ایک رکاوٹیں اور کٹھنائیاں چل رہی تھیں اس میں اپنا یہ کہہ لیں کوئی بہتری آ سکتی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ تھوڑے عرصے کے لیے بول رہا ہوں، اپریل کے یعنی سمجھ لیں 10 تاریخ تک، اس کے بعد آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ اور یہ ایک کہتے ہیں نا اچانک چینج، اچانک تبدیلی، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کی شخصیت میں بھی تبدیلی آئے گی۔ دوسرا، کچھ اس میں سب سے بہتر طریقہ جو میں نے وے آؤٹ دیکھا نا، اگر کبھی ایسا ہے تو مذہب کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنے جو بد پرہیزی، بد احتیاطی، ان چیزوں سے دور رہیے گا۔ اگر کسی کو قرض دیں تو مجھے یہ لگتا ہے اگر 10 کے بعد تو اس کے واپسی کے امکان مقررہ میعاد پہ تو ملنے کے مجھے نہیں لگتے، باقی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ شروع کے 10-12 دن میں کوئی آپ کا رکا ہوا کام، کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ بہت عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر ٹریولنگ کا آپ سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو تھوڑا سا التوا میں ڈال دیں۔ ہاں، گھریلو معاملات میں یا گھریلو اشیاء کی خریداری یا مرمت پہ آپ کے کچھ اخراجات
ہو سکتے ہیں، تو باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا جو ایک تھوڑا سا آپ کی زندگی میں رکاوٹ، پرابلم، پریشانی آ گئی تھی، اب وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے ریلیشن بہتر ہونے لگیں گے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے۔ اور اگر آپ گورنمنٹ کے شعبے سے متعلق ہیں، یا آپ بینکنگ سے متعلقہ کام میں ہیں، یا آپ شوبز سے ریلیٹڈ کاموں میں، تو ان میں بھی آپ کے لیے بہتری آنا شروع ہوگی۔ اسی درمیان میں مجھے لگتا ہے کوئی زندگی میں آپ کے رومانوی حوالے سے کوئی آغاز ہو سکتا ہے، اور آپ کو اپنے غصے پہ خاص طور پہ قابو رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر کوئی ویزا یا کوئی امیگریشن یا کہیں جانے کے حوالے سے بیرون ملک سوچ رہے ہیں، اس میں بھی کامیابی ہونے کا امکان ہے، اور فلاحی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، آپ کے فائنینشیل معاملات میں بہتر آئے گی، یعنی اوورآل چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ اچھا جی، اب 8واں برج ہے ہمارا برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں کہوں گا کہ مالی اعتبار سے تھوڑی سی بہتری آئے گی، مگر دماغی طور پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایک پریشانی لاحق رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سرجری کرانا چاہ رہے ہوں یا کوئی علاج کرانا چاہ رہے ہوں، تو وہ تھوڑا سا پینڈنگ میں جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی دستک دے سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ کام جس کو ان دا لانگ رن چلنا ہو، اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ اچھا، ذہن میں کبھی کبھی آپ کے یہ آئے گا، یار میں یہ چیز کو چھوڑ کے، یا اس کام کو چھوڑ کے، یا اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے یہ کر لوں، مگر آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو، اگر آپ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مالی معاملات کے اندر۔ اور اگر آپ روحانی سفر یا غیر ملکی سفر کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس میں بھی یقیناً بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس۔ تو قوس والوں کو میں یہ کہوں گا، سیجیٹیریس جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ تھوڑا سا اپنی صحت کے معاملے میں احتیاط رکھیے، کیونکہ اچانک کوئی اللہ نہ کرے صحت میں پرابلم، یا ہو سکتا ہے کوئی چوٹ لگ جانا، یہ چیزوں کا امکان ہے۔ حتمی ذات اللہ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا آپ کو ڈرائیونگ میں بھی احتیاط رکھنی ہے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ یا گاڑی کا نقصان یا کوئی ایسی چیز، ان کا خیال رکھیے گا۔ اس کا سب سے بہتر توڑ ہوتا ہے آیت الکرسی پڑھیں اور صدقہ دے کے گھر سے نکلیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ضرور کوئی رشتے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے، اور یہ برج میزان والوں کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں میں، شادی والی بات وہ بھی ذہن میں رکھ لیں لبرا والے۔ اور آپ کو تھوڑا سا آپ کے کولیگز یا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی جو ہے وہ، آپ یہ کہہ لیں کہ ذرا سی ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں جس پرچے پر ڈائری پہ لکھے لایا ہوں وہ ایک مشہور برانڈ، تو اس کو مجھے چھپانا پڑا ہے کہ اس کی برانڈنگ نہ ہو جائے، اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تاکہ، کیونکہ وہ پھر یہ ARY ڈیجیٹل ہے، اٹس موسٹ پریشیس چینل، تو وہ برانڈنگ کو بچانے کے لیے اب انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا، وہ ڈائری میں لکھ لیا، اب اس کے اوپر اتنا بڑا کمپنی کا نام چھپا ہوا ہے تو مجھے احتیاط کرنی پڑ رہی ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اچھا جی، 10واں ہمارا برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی مشکلات میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اگر کوئی تکلیف یا بیماری کا شکار تھے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو علاج کر رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی پہنچنے لگتا ہے، فائنینشیل وے میں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اپریل سے آغاز، یہ نہیں کہ اپریل آیا اور دھڑ کر کے چیزیں اوپر سے گر گئیں، اس کی بگننگ ہو جائے۔ اور اگر آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جاب میں ہیں تو اس میں بھی بہتری ہوگی، ایز پر ڈیزائر ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یا آپ کو کوئی اچھی پوسٹ مل سکتی ہے، اور اپنے سپیریئر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اور آپ کی ایسوسیشن ویل ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اور
थोड़ा सा आपको सिर्फ ये कहूँगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा खाने पीने का शौक़ और गुफ्तगू ज़्यादा करने का रुझान बनेगा, तो उसको थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और हो सकता है गैर ममालिक की तरफ आपका जाने का रुझान बने। और जो स्टूडेंट हैं कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड, उनके लिए भी तालीमी एतबार से अप्रैल के महीने में बेहतरी होना, आपकी तालीमी मामलात में बेहतरी होने के लिए अच्छा है। अगर आप कोई जॉब के मुतलाशी हैं तो ज़रूर जॉब को सर्च कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला यकीनन अपने रहम व करम से पंचतन पाक के सदक़े आपको जॉब में कोई अच्छी न्यूज़ सुनवा सकता है। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया दो बुरूज के हवाले से बताऊँ। हज़रात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। टिकर चल रहा है, सोशल मीडिया पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, और मुझे आप जो भी आपको सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे नज़र आता है मेरे नाम से, सिवाय उस वेबसाइट के जो ARY की वेबसाइट है, उसमें ARY अपलोड करता है प्रोग्राम। आप दूसरों में न देखा करें, वो ब्रांडिंग कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों की और मेरे प्रोग्राम को एडिट करके अपने चैनल पे चला रहे होते हैं। तो आप ARY के चैनल पे देखा करें, जो वेबसाइट है हमारी, और प्लस जो मेरे नाम से लोगों ने बनाई हुई है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब चैनल भी बनाए, वो सब जाली है ना, उस पर अप्रोच ना करिएगा, फ्रॉड ये लोग हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अब आते हैं हम अपने 11वें बुर्ज दल यानी एक्वेरियस की जानिब। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, जो एक ज़हनी दबाव और एक सेहत के मामले में थोड़ी टेंशन चल रही थी, अब वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके ताल्लुकात अपने बच्चों, अपने शौहर, या आप अगर मर्द हैं तो अपनी वाइफ के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कोई छोटा मोटा ट्रैवलिंग का भी इम्कान बने, और इस अप्रैल के महीने में ज़हनी लिहाज से अपने आप को बेहतर फील करेंगे आप। और अगर आप बरसर मुलाजमत हैं तो उसमें भी बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। और जो एक सेहत की लाहक थी परेशानी, या ज़हनी तौर पर कुछ परेशानी थी, तो वो चीज़ें अब डिटोरिएट यानी उनमें कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। और मगर सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा और जल्दबाजी ना करिएगा। और इर्द गिर्द के लोगों पर ख़ास तौर पर नज़र रखें जो दोस्त नुमा दुश्मन हैं, और घर वालों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, यही आपके लिए बेहतर है। और आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छाइयाँ का गिराफ ज़्यादा और बुराइयों का गिराफ कम रहेगा, और माली लिहाज से भी अल्लाह के हुक्म से आपको बेहतरी ही नज़र आएगी। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत स्पाइसेस। स्पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अब आपको एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ के मामले में, खुसूसन आपकी टांग में या कमर में कोई तकलीफ़ या दर्द होने की शिकायत बन सकती है। वैसे ओवरऑल तो मामले अच्छे हैं, मगर अपनी हेल्थ का अब आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आपके लिटिगेशन में कुछ मामला चल रहे हैं या ज़ेर समात हैं अदालतों में, तो उसमें एहतियात करिएगा, किसी पे भरोसा अंधा ना कीजिएगा, वरना डिसअपॉइंटमेंट होगी। और थोड़ी सी आपको लगता मुझे ये कि ख्वाब अच्छे आएंगे, और जो आपको एक अल्लाह की तरफ से इशारे मिले, उस पे अपनी गट फीलिंग पे जाइएगा, बजाय इसके कि दूसरे से मशवरा करें। ये देखें, और इंसान अगर नमाज़ पढ़ रहा हो, हुकूकुल इबाद पूरा कर रहा हो, तो अल्लाह ताला उसके दिल और दिमाग में खुद ब खुद चीज़ों को जो है वारिद करा देता है। और सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रुक जाइए, फ़िलहाल कोई ना कीजिए, जो चल रहा है उसको स्टेटस को में चलने दें। हाँ, अगर आप कोई सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं तो यकीनन कीजिए, या अगर कोई ऐसा बिज़नेस, ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो देरपा भी हो और ज़रा ज़्यादा वक्त के लिए हो, तो उसमें फ़ायदा है। जो रैपिड काम या रैपिड रिज़ल्ट के लिए करेंगे, उसमें अच्छाई होने का इम्कान कम है, और औलाद की तरफ से इंशाअल्लाह आपको अच्छी ख़बरें मिलने का इम्कान बनेगा। तो ख़वातीन हज़रात, मैंने कोशिश की कि मैं इख्तितार के साथ और एक कूज़े में दरिया बंद करने की कोशिश करूं। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह ताला की, जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अल्लाह से दुआ है, जिसके लिए मैंने अच्छा बोला वो भी कर मेरे रब, और जिसके लिए बहालत इल्मी मजबूरी मुझे कुछ नेगेटिव कहना पड़ा है, तो उन पर भी अल्लाह ताला अपना रहम करम करके उसको टाल दे। और ख़वातीन हज़रात, दूसरी चीज़ ये, हमारे पास कितने मिनट हैं अभी? अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज़
میں اپنے اداروں کو یہ ضرور بولوں گا. دیکھیں میں بار بار عرض کرتا ہوں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی کے ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں چیزیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. پاکستانی حکومت کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ وہ ٹائم ہے, یہ اس وقت اپریل کے مہینے سے جو شروع ہو رہا ہے کہ اگر عقل و دانش کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تو میں اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہ ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو, چاہے وہ FATF ہو یا اور دیگر معاملات ہیں, اس پہ سٹینڈ لے کے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. اور باقی میری دعا ہے کہ لوگ انڈیا کے ساتھ دوستی کا کہہ رہے ہیں, لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا, میں اللہ نہ کرے میں کبھی بھی جنگ کو فروغ دینے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن جو اللہ کی طرف سے چیزیں طے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اس بندے کی دوستی پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہے, اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو سب سے افضل ہے. اور بات یہ جس کے ابھی آپ دیکھ لیجیے نا, کل ہی کی تو بات ہے, بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کیا کیا ہے, تو وہ نہ ہو بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. تو اور ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہے کشمیر. اور ہمیں آپ یہ دیکھیں نا ایک چیز کہ انڈیا نے کوئی موقع جانے دیا پاکستان کو جھوٹا بدنام کرنے کے لیے, پاکستان پہ ایلیگیشن لگانے کے لیے. لیکن میں ایک چیز سوچتا ہوں, یہ جو اتنے سارے, وہ چاہے انڈین کرونیکلز کا معاملہ تھا اور بہت ساری ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے, ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. دشمن کو کبھی بھی آپ اسپیئر نہ کریں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ان کے میڈیا پہ کہ جو پاکستان کے خلاف بکواس نہ کی جائے, جھوٹی بکواس. تو ہماری امور خارجہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا وہ وقت چل رہا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کو, کہ اگر موقع ملے تو پاکستان کے فیور میں بہت ساری چیزوں کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا, چاہے میں نے کہا تھا نا یہ پراکسی کرے گا, یہ منہ سے باتیں ادھر ٹاک اور ادھر اندرون خانہ شر پھیلانا, چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں انسیڈنٹ کرانے کے لیے پاکستان میں, تو بھروسہ نہ کریں, عقل و دانش کے ساتھ کریں جو کرنا ہے. باقی وہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ عقل مند ہوں گے جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا ملک سب سے پہلے, پاکستان, پاکستانی فوج, ہمارے پاکستانی ادارے, ان پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا کرم کرتا رہے, چاہے وہ عدلیہ ہو جو اس ملک کی بنیاد ہے. تو یہ تھوڑے سا 2-3 منٹ مل گئے تھے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. تو خواتین حضرات, اب میں اپنے اختتام کی طرف گامزن ہوں پروگرام کے. ہمیشہ عرض کرتا ہوں میرا کوئی سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ تعلق نہیں ہے, وہ سب میرے نام سے فیک اور جعلی بنا ہوا ہے. اور سوائے یوٹیوب کے چینل, وہ یوٹیوب جو ARY اپلوڈ کرتا ہے اس کے علاوہ سب فیک ہے. چاہے وہ یوٹیوب چینل بنا ہوا ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, اس پہ اپروچ نہ کریے. مجھ تک اپروچ کرنا ہو تو میرا صرف پورے پاکستان میں ایک جگہ آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں. تھوڑا سا کم کیا ہوا ہے میں نے کرونا کی وجہ سے, لیکن بہرحال میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں پر دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک ہوٹل پرل کانٹیننٹل PC ہوٹل کراچی, وہاں پہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک. اور وہاں کا نمبر ہے, کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں, 021-3568-5501, اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. اس پہ آج نہ کیجیے گا, آج اتوار ہوتا ہے تو آف ہوتا ہے. اس نمبر پہ دوپہر 3 بجے سے شام 7:30 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان کو میں کہوں گا کہ میرے اسسٹنٹ کو کہا کریں کہ ویڈیو پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو خواتین حضرات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, آپ پر, مجھ پر, امت مسلمہ پر, اور پاکستان کے عسکری اداروں پر, عدلیہ پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.